بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معلومات گھر کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز آپ کو یکم ذی الحجہ کا عمل بتاؤں گا۔ آج کا عمل خاص طور پر ان حضرات کے لیے ہے جن کی منگنی ہوتی ہے لیکن بلا کسی وجہ کے ٹوٹ جاتی ہے، یا وہ حضرات جو ابھی تک اپنی شادی کے لیے اچھے رشتے کے انتظار میں ہیں اور ان کو اچھا رشتہ نہیں مل پا رہا، یا ایسے والدین جو اپنی اولاد کے لیے اچھے رشتے کے خواہش مند ہیں اور اولاد کے لیے اچھا رشتہ نہیں ڈھونڈ پا رہے، تو یہ وظیفہ ان تمام حضرات کے لیے بہت ہی مجرب ہے۔ اس عمل کی اجازت عام ہے، اسے کوئی بھی عاقل اور بالغ انسان، چاہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، کر سکتے ہیں۔ تخلیق کائنات سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تک صحابہ اکرام کے واقعات، تابعین، اولیاء اللہ کے واقعات، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اقوال زری، خوابوں کی تعبیر اور اس کے ساتھ ساتھ نئی اور جدید معلومات جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل معلومات گھر کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ہجری کیلنڈر کے حساب سے اسلامی سال کا 12واں اور آخری مہینہ ذی الحجہ ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ ظاہر ہے کہ لوگ اس میں حج کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سال کے 12 مہینوں میں مختلف دنوں اور راتوں کی خاص اہمیت اور فضیلت بیان کر کے ان کی خاص برکات اور خصوصیات بیان فرمائی ہیں۔ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ اللہ کی کتاب میں جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، یہ سیدھا دین ہے، تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو اور مشرکین سے ہر وقت لڑو جیسا وہ تم سے ہر وقت لڑتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ پاک پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ 4 حرمت والے مہینوں میں سب سے آخری مہینہ ذو الحجہ کا ہے۔ باقی حرمت والے مہینے محرم الحرام، رجب المرجب اور ذی القعدہ کے ہیں۔ یہ مہینے اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ قابل احترام ہیں، اسی لیے اسلام سے پہلے دیگر مذاہب میں ان مہینوں کا احترام کرتے ہوئے لڑائی جھگڑے اور جنگ و قتال سے منع فرمایا گیا تھا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام مہینوں کا سردار ماہ رمضان المبارک ہے، اور تمام مہینوں میں حرمت والا مہینہ ذی الحجہ کا ہے۔ ذی الحجہ کے پہلے عشرہ کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس ماہ کی 10ویں تاریخ کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جو قربانی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کی، تاریخ عالم اس عظیم قربانی کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینہ کی پہلی 10 راتوں کی قسم یاد فرمائی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس صبح کی قسم اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی اور رات کی جب چل دے، اور بے شک یہ چیزیں عقل مندوں کے نزدیک قسم کھانے کے لائق ہیں کہ کافروں کو ضرور عذاب ہوگا۔ والفجر کی تفسیر میں مفسرین کرام کا اختلاف ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والفجر ولیال عشر سے الضحیٰ کی 10 راتیں مراد ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اس سے مراد ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ذی الحجہ کے اول عشرہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی اور ان کو اپنی رحمت سے نوازا۔ اس وقت وہ عرفہ میں تھے۔ عرفہ میں حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی خطا کا اعتراف کیا تھا۔ اسی عشرہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی دوستی سے نوازا۔ آپ علیہ السلام نے اپنا مال مہمانوں کے لیے، اپنی جان آتش نمرود کے لیے اور اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے پیش کیا۔ اسی عشرہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی بنیاد رکھی۔ اسی عشرہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کی عزت عطا ہوئی۔ اسی عشرہ میں حضرت داؤد علیہ السلام کی لغزش معاف کی گئی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت جس طرح عرفہ کے دن لوگوں یعنی گناہ گاروں کو آگ سے آزاد فرماتا ہے،
اس سے زیادہ کسی اور دن میں آزاد نہیں کرتا۔ ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے جس کے راوی حضرت طلحہ بن عبید اللہ ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان یوم عرفہ کے علاوہ کسی اور دن میں اپنے آپ کو اتنا چھوٹا، حقیر، ذلیل اور غضبناک محسوس نہیں کرتا جتنا اس دن کرتا ہے۔ یہ محض اس لیے ہے کہ اس دن میں وہ اللہ پاک کی رحمت کے نزول اور انسانوں کے گناہوں سے صرف نظر کا مشاہدہ کرتا ہے۔ البتہ بدر کے دن شیطان نے اس سے بھی بڑی شے دیکھی تھی۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یوم بدر شیطان نے کیا دیکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا جو فرشتوں کی صفیں ترتیب دے رہے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی دن ایسے نہیں ہیں جن میں نیک کام اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان 10 دنوں یعنی ذی الحجہ کے پہلے عشرہ کے دنوں کی نسبت زیادہ محبوب ہوں۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں مگر وہ آدمی جو اپنی جان اور مال کے ساتھ نکلے اور ان میں سے کوئی چیز بھی واپس نہ لائے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا ہے، عشرہ ذی الحجہ کے دن رمضان کے آخری دنوں سے افضل ہیں، کیونکہ انہی دنوں میں یوم عرفہ بھی ہے، اور رمضان کے آخری عشرہ کی راتیں ذو الحجہ کے عشرہ سے افضل ہیں، کیونکہ انہی راتوں میں شب قدر ہے۔ سامعین، جیسا کہ بتایا ہے کہ جو آج آپ کو عمل بتا رہا ہوں، اس عمل کو کرنے کی سب کو اجازت ہے، لیکن عاقل اور بالغ لوگ اس عمل کو، چاہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے یا ان میں سے کسی کے والدین ہیں، وہ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ یہ عمل آپ نے 1 سے لے کر 10 ذی الحجہ تک نماز عشاء کے بعد کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 3 بار کوئی بھی درود شریف پڑھ لینا ہے، اس کے بعد 100 مرتبہ سورہ بقرہ کی آیات نمبر 1 سے 5 تک تلاوت کرنی ہے۔ پھر آپ نے 3 بار کوئی سا بھی درود پڑھ لینا ہے اور اپنے اچھے رشتے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ اگر آپ والدین ہیں اور اپنی اولاد کے لیے اس عمل کو کر رہے ہیں تو آپ نے اسی طرح اس عمل کو کرنا ہے۔ آپ نے 1 سے 10 ذی الحجہ تک نماز عشاء کے بعد 3 بار درود پڑھ لینا ہے، اس کے بعد 100 مرتبہ سورہ بقرہ کی آیات 1 سے 5 تک تلاوت کرنی ہے، اور پھر آپ نے 3 بار درود شریف پڑھ لینا ہے اور اپنی اولاد کے لیے، اچھے رشتے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ کا خیال اللہ تعالیٰ کی طرف ہونا چاہیے، کوئی بھی دنیاوی مقصد اس عمل کو کرتے ہوئے آپ کے ذہن میں نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے وقت آپ عاجزی کے ساتھ دعا کریں، آپ رو کر گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور مکمل دھیان اور توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ بہت ہی مجرب عمل ہے، انشاءاللہ العزیز عمل کے دنوں میں ہی رشتہ طے ہو جائے گا۔ اگر آپ پسند کی شادی کے لیے اس عمل کو کر رہے ہیں تو آپ کی پسند کی شادی ان عمل کے دنوں میں ہی ہو جائے گی، یا پھر اگر آپ کی منگنی کا ایشو ہے، وہ بار بار ٹوٹ جاتی ہے اور اس کی کوئی وجہ بھی آپ کو نظر نہیں آتی، تو انشاءاللہ اس عمل کو کریں گی اور جہاں بھی آپ کا ارادہ ہوگا یا منگنی ہوئی ہوگی تو وہ قائم رہے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔